آمين آمين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا خالق الجنة والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار يا خالق الجنة والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ اپنے زندگیوں میں مہلت دی اور ماہ صیام کے سائے میں ہماری زندگیوں کو گزروایا. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما، ہماری کمزور نمازوں اور عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ آپ کی عزت کی قسم ہم نے آپ کی شان کے اعتبار کا ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اے اللہ اپنے کرم سے اپنا تعلق دے دے اور اپنے کرم سے ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور فرشتوں کو گواہ بنا لیا کہ اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو تمہیں ہر حال میں خوب دینے والا بھی ہے اور تمہارے قصوروں کو معاف کرنے والا بھی ہے. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے اعلان کی لاج رکھ کر ہم سب پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمارے اعمال نامے کو پاک کر دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا بنا لے، آپ ہمارے بن جائیے. اے اللہ جس کے آپ بن گئے اس کا مسئلہ آسان ہے. اے اللہ ہم نے زمین سے لے کے آسمان تک دنیا کے ٹکڑوں کو پہچانا، مال کے ٹھیکروں کو پہچانا، اور نہیں پہچانا تو آپ کی قدرت کو نہیں پہچانا، آپ کی طاقت کو نہیں پہچانا، آپ کی صفات کو نہیں پہچانا. جبکہ آپ نے پورے اپنے پاک کلام میں جو غلاموں کی طرح ہمیں قبول کیا تھا اس میں آپ نے اپنی قدرت بیان کی اور اس میں آپ نے اپنی طاقت ظاہر کی اور اس میں آپ نے اپنے خزانوں کے تذکرے فرمائے. اے اللہ ان میں ایک ایک پر ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اے اللہ اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہمارے لیے آسان فرما. اے مولا اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں بھکاری بن کر بیٹھا ہے اور توبہ کی نیت سے بیٹھا ہے. اے اللہ لٹیرے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نفس و شیطان ڈاکے ڈالنے کو تیار ہیں. اے اللہ اب ہماری حفاظت فرما، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے. اور اے اللہ ہم کو حق کا ماحول دے جس کے اندر ہم نیکی اور گناہ کو پہچان سکیں. اے اللہ وہ جذبے ہمارے بیدار فرما جو حق و باطل میں تمیز کر سکے. اے اللہ ہمارے ضمیر کو زندہ فرما جو تیری رضا اور ناراضگی کو پہچان سکے. اے اللہ وہ دل زندہ دے دے جس میں آپ کی یاد موجود ہو اور آپ سے غافل ہونے سے ہم کو بچا لے. اور اے اللہ ہمیں ہر طرح کی بغاوتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تیرے باغی کیا بن گئے اور نافرمان کیا ہو گئے. اے اللہ دنیا میں ہم تار تار کی طرح بکھر گئے، ہمارا شیرازہ الجھ گیا. اے اللہ اب تو ہماری آنکھیں کھول دے. اے اللہ بے نور آنکھیں کب تک اس مردار دنیا کو دیکھ کر دھوکے میں پڑی رہے گی. اے اللہ ان آنکھوں کو نور دے جو تیری ذات کو، تیری منشا کو، تیرے نبی کے طریقوں کو اور ان کے پاکیزہ سنتوں کو محبوب بنانے والے بن جائے. اے اللہ ہماری توبہ کو سچی پکی توبہ بنا دے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. مولا آپ تواب ہیں، آپ کی شان ہے. آپ ہی نے فرمایا مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اے اللہ اب ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہمارے حالوں پہ کرم فرما، ہماری ہر طرح مدد فرما. اے اللہ آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے میرے نبی جب میرے بندے اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اور یہ شرمندگی کے لیے توبہ کرنے میری بارگاہ پہ آتے ہیں، میری عزت کی قسم
ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ اے پیارے پروردگار، آپ نے تو اتنی کرم فرمائی اور ہمیں نادان نکلے کہ تیری ذات کو نہیں پہچانے، تیرے رحم سے محروم رہے، تیرے کرم سے بے خبر رہے اور غیروں کی چوکھٹوں کی غلامی میں زندگی گزر گئی اور دنیا کے ٹکڑوں پہ دیکھنے میں زندگی گزر گئی۔ اور اے اللہ ہم جیب اور پیٹی کے غلام بن گئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کا غلام بنا لے۔ تقوی کا مہینہ آپ نے دیا تھا، اب ہمیں متقی بنا لے۔ اے اللہ آپ نے غمخواری کا مہینہ دیا تھا، اب ہمیں غمخوار بنا لے۔ اے اللہ آپ نے صلہ رحمی کا مہینہ دیا تھا، اے اللہ اب ہمیں ہر ایک سے صلہ رحمی کرنے کا اور ہر عزیز و قارب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرما، کینوں سے پاک فرما، عداوتوں سے پاک فرما۔ اے اللہ سینے کی غلاظتوں کو دھو دے اور اے اللہ اب ہر ایک کے لیے محبت کی جگہ بنا دے اور ہر ایک کے بارے میں ہمدردی کا جذبہ دے دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کتنے ماں باپ ہمارے ایسے رہے، ہر ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے اور ان کے لیے اپنے خون پسینے کو ایک کیا ہے اور ایک بالغ سے لے کے بڑے ہونے تک نگہبانی کی ہے۔ اے اللہ ہم ان کی نافرمانی اور نادانی ہم کرتے رہے، وہ سہتے رہے۔ اے اللہ وہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، ان کی کمی کوتاہیوں کو آپ سہ لیجیے اور ان پہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ آپ ہی نے ہم کو تربیت دی۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان کے بارے میں رحم مانگا جائے اور جیسے ہم چھوٹے تھے تو وہ کرم کرتے تھے۔ اے اللہ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ ان پہ کرم فرما دے اور ان کو اپنے پاس جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ جن کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں موجود ہیں، آپ ہی نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے نبی سے کہلوایا وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے جو اس مہینے کے اندر بھی آپ اللہ کو پائے اور پھر بھی اپنی رحمتوں اور مغفرت کو نہ دے۔ اور اسی طرح وہ بھی بدبخت و بد نصیب ہے جو ماں باپ یا ان میں سے کسی کے بڑھاپے کو پائے اور پھر بھی جنت نہ پا سکے۔ اے اللہ آپ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کو کوئی خیر خبر لینے والا نہیں ہے، وہ بڑھاپے میں خون کے آنسو رو رہے ہیں، جن کو پروان چڑھایا وہ غیروں کے حوالے ہو گئے اور وہ اپنے خواہشات میں ڈوب گئے۔ اے اللہ آج سچی پکی توبہ دے دے۔ آپ تو والدین کے نافرمان کو آج بھی معاف نہیں کرتے۔ اے اللہ اپنے کرم سے آج ہمارے دلوں کو موم بنا دے اور اپنے ماں باپ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان کے بڑھاپے پر اے اللہ ان کی محبتوں پر وارے نیارے بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے تو یہاں تک تاکید کی کہ ان کو اف بھی نہ کہو اور اپنی پیشانی پہ بل بھی تک مت لاؤ اور ان کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ اے اللہ ہم تو بالکل نچوڑے نچڑائے ہیں اور بالکل گناہوں میں لطف ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں کہ تو ہمارا دل بدل دے، ہمارے جذبات بدل دے۔ کوئی مال کے ٹکڑے ماں باپ کو ڈال رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہے، وہ اٹھ کے پانی پینے کی بھی لائق ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی دوا لانے کی بھی طاقت رکھتے یا نہیں رکھتے، کوئی خبر لینے والا نہیں، بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ اور یہ جوان اولادیں مال کی دھن میں خواہشات کے بتوں کی پرستش میں دنیا میں مارے مارے پھر رہی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کی قدردانی کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی طرف بدل دے اور اے اللہ ان ماں باپ پر رحم فرما، کرم فرما، ان کے بڑھاپے کی مشقتوں کو انہیں دھلا دھلایا بنا دے اور ان کو اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب کی محبت دے دے۔ اے مالک ہم سب کے حالوں پر رحم فرما اور ہم سب کو سچی پکی توبہ دے۔ زندگی کا ہر شعبہ ہمارا تار تار ہے، ہمارے معاملات برباد ہیں، کوئی زمین ہڑپ کر رہا، کوئی مکان ہڑپ کر رہا، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر رہا اور اس سے کوئی خبر نہیں کہ اس کے بدلے میں کیا چیز پیش آنے والی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ وہ مظالم ہیں
کہ جن پر آپ آخرت کا انتظار بھی نہیں کرتے اور دنیا ہی میں ٹھوکریں دے دیتے ہیں. اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما اور ہم کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تڑپ تڑپ کر آپ سے مانگا ہو اور آپ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا وہ نذرانہ پیش کیا ہو جو مائیں اپنی اولاد کے لیے پیش نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ آپ نے اپنے آنسوؤں کو ہمارے لیے بہایا ہو، اپنے پاکوں نے اثر کو ٹپکایا ہو. اے اللہ وہ لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون خطرہ جس کے بدلے میں پوری امت ذبح ہو تو ہم ادا نہیں ہو سکتا. اے اللہ وہ ہماری محبتوں میں بہا ہے. اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراریوں کو پہچاننے سے بے حس ہو گئے، ہم ان کی فکروں کے بارے میں بے شعور ہو گئے اور اے اللہ ہم ان کی تمناؤں کے بارے میں اندھے ہو گئے. اب سب کچھ تمنا ہماری پیٹ کی، اولاد کی، جیب کی. اے اللہ ہمیں اس لعنتوں سے نکال لے اور اے اللہ ہمیں دین و ایمان کی سربلندی عطا فرما دے. ہماری اولادوں کو دیندار بنا. اے اللہ اپنے نبی کا وفادار بنا. اے اللہ اپنے حکموں کا تابع دار بنا. اے اللہ اپنے دین کا داعی اور نقیب اور علم بردار بنا. اے مالک اپنے کرم سے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ ان کے گود بھر دے. کتنے خاندان ہیں جو ٹوٹنے کے کنارے پہ آ گئے اور ظالم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے قبضے میں سب کچھ ہے. اے اللہ اولاد تو تیرے قبضے میں ہے، تیرے دینے پہ ملتی ہے. اے اللہ اپنے کرم سے گود بھر دے. اور کتنے ظالم انسان ہیں جو بیٹیوں کو دیکھ کر اپنا منہ ٹیڑھا کر رہے ہیں اور تیرے غضب کو دعوت دے رہے ہیں اور تیرے طرف سے آنے والے غضب کو بھڑکا رہے ہیں. اے اللہ یہ سب تیری امانتیں ہیں اور یہ تیری رحمتیں ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے مولا اپنے کرم سے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے. رشتوں کو جوڑ دے، آپس میں محبتیں دے دے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے. اے مالک اپنے کرم سے ہمیں پاکیزہ زندگی پہ جما دے. ہمیں تقویٰ کی حقیقت عطا فرما دے. ہمیں توکل کی حقیقت عطا فرما دے. ہمیں پاکیزگی کی حقیقت عطا فرما دے. اے اللہ کمزور اور ضعیف ہیں، اس عارضی زندگی میں بھی بے ظرف ہیں، کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما اور عافیت کی موت عطا فرما. اے اللہ اپنے وقتوں پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. بچی زندگیوں میں برکت دے کر اسے ایمان کی فکروں کے لیے اور اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما اور پریشان حالوں کو چین نصیب فرما. اے اللہ ہر بے قرار کو قرار عطا فرما. مقروضوں کے قرض غیبی خزانوں سے ادا فرما. اے اللہ ہماری تمام حاجات کا تکفل فرما. امت کی بن بیاہی بیٹیوں کے لیے پاکیزہ اور شریف رشتے مقدر فرما اور شادیوں کو سہل فرما اور گھرانوں کو آسان فرما اور گھر کی زندگی کے رکھ رکھاؤ کو سیدھا سادہ بنا دے تاکہ امت کو دین پہ چلنا آسان ہو جائے اور تیرے نبی کے راستے پہ جمنا آسان ہو جائے. اے مالک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے گزر گئے ان سب کی بھرپور مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے شاہد کے اہلیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان سارے مرحومین کے متعلق ان کو صبر جمیل عطا فرما اور اے اللہ ان کی اولادوں کو حوصلے عطا فرما اور اے اللہ ان کے سرپرستوں میں ہمت عطا فرما. اے مالک ہر طرح میں غیبی خزانوں سے نصیب فرما اور آگے کی زندگیوں کو عافیت کی زندگیاں بنا دے. اے مولا ہمارے تمام خیر کے دروازے کشادہ فرما. اے اللہ تیرے بندے جو دعاؤں کو کہنا چاہتے تھے آپ ان کے دلوں سے واقف ہیں. اس سارے مجمع کے اندر کی تمناؤں کو عافیت سے پورا فرما. سب سے بڑی تمنا ایمان پہ جمنا ہے، آخرت کو پہچاننا ہے، تیرے نبی کے دامن کو تھامنا ہے اور تیرے دین پہ مر مٹنے کے جذبے بنانا ہے. اے اللہ ان ساری تمنائیں ہماری عافیت کے ساتھ پوری فرما اور جو عارضی دنیا کی ہماری تمنائیں ہیں اس کو بھی پوری فرما دے. قدم قدم پہ ہماری مدد فرما دے. اے اللہ ہمارے امیر محترم کی عمر میں برکت عطا فرما، ذوق کو دور فرما، قوت
قوت و طاقت عطا فرما، فیوز میں برکت عطا فرما، ان کے دل میں اللہ ان کے ساتھیوں کی محبت نصیب فرما، ہمارے دل میں اللہ ان کی عقیدت عطا فرما، اور اللہ اس محبت و عقیدت کی تار سے زندگیوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہر شخص کے سب سرپرستوں کی بھرپور مدد فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اور خیر کے ساتھ رکھیے۔ اے اللہ آزمائشوں سے بچا لے، ابتلا سے بچا لے، ذلت سے بچا لے، قلت سے بچا لے، علت سے بچا لے، تمام رسوائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے ان آسام کے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما، اور اے اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ برما میں اجڑ گئے اور آسمان کے نیچے اللہ آسام کے اندر بیٹھے ہیں، ہم تو سکون کی سحر کیے اور آپ کی لذتوں کے افطار کیے۔ مولا ان کے اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، کوئی سہارا نہیں ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے معصوم بچوں کو ڈائریا ہو رہا ہے، کوئی دوا دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ اس حالت کے اندر وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں، ان کا درد ہمیں دے دے۔ اے اللہ ان کی غیرت ہمیں دے دے، اور اے اللہ تیرے جو الارم بج رہے ہیں یہ کبھی ہم پہ بج گئے تو کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہماری حفاظت فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما، تیرے غضب سے حفاظت فرما، تیرے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دشمنوں کو تو دیکھ لے اور اے اللہ انہی کے اوپر اپنے قہر کو پھیر دے۔ اے اللہ ہم کمزور اور ضعیف ہیں، اگر ہم کسی کا کان مروڑ دے تو دنیا میں شور ہو جاتا ہے، اور اگر تو سب کی گردنیں مروڑ دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ زمانے کے قارون کو ڈبو دے اور زمانے کے فرعون کو ڈبو دے اور زمانے کے قارون کو دھسا دے اور زمانے کے نمرود کو پاش پاش کر دے۔ اے اللہ اپنی قدرت کی طاقت دکھا دے، اپنے رحم و کرم کو کشادہ کر دے۔ اے اللہ اپنے آسمانی فیصلوں کو دنیا میں اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر کے اللہ ظاہر فرما دے۔ اے اللہ اگر امت توبہ پہ آ جائے تو تیری رحمت منتظر ہے۔ ابھی باقی ہے جو تھوڑی دیر میں اپنی توبہ کو توڑتے ہیں اور بے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں دردمند دل عطا فرما، اے اللہ ہمیں دل زندہ عطا فرما، مردہ دل سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ روئے روئے کوئی ایمان اور اعمال پر جما دے۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما، مولا اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پورے عالم میں ایمان کی لہروں کو چلا دے، عداوت کی محنتوں کو عام فرما دے، اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دے دے، اور اہل اللہ کی صحبتوں سے استفادے کے جذبات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مفتی تجمل صاحب کو بھی اے اللہ دن دنی رات چوکری تو ان کی روحانیت میں برکت دے، اور اے اللہ ان کے علوم میں انوار دے، اور اے اللہ ان کے فتاوے میں برکت عطا فرما دے۔ اے مولا اپنے کرم سے سارے خیر تیرے خزانوں میں ہیں اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس سارے مجمع کی بھرپور مغفرت فرما، بھرپور مغفرت فرما، بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بھرپور مغفرت فرما، اور اے اللہ جہاں جہاں تیرے بندے بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اور عید کی نماز ادا کر کے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے مولا آپ قریب ہیں، اگر جو کچھ آپ کے خزانوں میں وہ سب کچھ دے دیں تو اس کے بعد بھی تیرے پاس تنکے کے برابر کمی نہیں ہونے کی۔ اے اللہ پوری امت کو دے دے، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، گناہ گار ہیں، جیسے تیسے تیرے نام لیوا ہے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہمارے حالوں پہ کرم فرما۔ وہ سارے خیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہم اس کے سوالی ہیں، ہم کو عطا فرما، اور وہ سارے شرور اور جن سے آپ نے پناہ مانگی اس سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بندے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ عید کے میدان میں کر رہے ہیں اور یا پھر اعتکاف میں کرتے رہے یا رمضان کے مہینے میں مانگتے رہے یا تیرے گھر کا پردہ پکڑ کر تڑپتے رہے یا تیری چوکھٹ پہ مچلتے رہے یا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر کے اے اللہ وہ اپنے آپ کو امت کی بے قراری میں پیش کرتے رہے یا ریاض الجنہ میں ماتھے پٹکتے رہے۔ مالک ان سب کی دعاؤں میں ہم کو شریک فرما اور ہماری دعاؤں میں ان کو شریک فرما، اور یہ ساری دعائیں اپنے
کرم سے ہمارے لیے مقدر فرما. مولا اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم منزول بك كل حاجة. اللہم باقیة كباقیة الولید. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب